اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 16 جولائی ہے اور جی ایم ٹی وقت کے مطابق شام 4:30 ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ہفتے کا روز اور اس وقت راہ خدا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ والا پروگرام بلکہ یہ سیریز آپ کی خدمت میں جرمنی سے پیش کی جا رہی ہے اور ہمیشہ کی طرح لائف اور انٹریکٹیو ہے، اس لیے پروگرام کے دوران آپ ضرور ہمارے ساتھ رابطہ کریں، اپنا سوال بھیجیں، اور جو رابطے کی تفصیلات ہے آپ کو پروگرام کے دوران بھی اسکرین پر دکھائی جاتی رہے گی۔ آپ ہمیں کال کر کے بھی اپنا سوال یہاں یا تو بتا بھی سکتے ہیں یا پھر پروگرام میں ساتھ شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے آپ کو واپس کال بیک کر کے ساتھ شامل کریں، اور اس طرح سے میسیج کے ذریعے سے بھی اپنا سوال آپ بھیج سکتے ہیں، جس کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے یہاں پر ہمارے پروگرام کے دوران اس کو ساتھ ہم شامل کریں۔ ہمارے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے، آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے لائف لنک کے ذریعے سے۔ اس مرتبہ ہمارے ساتھ مکرم و محترم ساجد محمود بٹر صاحب ساتھ شامل ہیں غانا سے، اور اسی طرح سے یہاں اسٹوڈیو میں خاک صاحب کے ساتھ یہاں پر بیٹھے مکرم رحمۃ اللہ بندشہ صاحب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دونوں ہمارے علماء کو ہم خیر مقدم کہتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پروگرام راہ خدا اس کا یہ بنیادی مقصد یہی رہا ہے ہمیشہ سے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں، ہمارے ویورز ہیں، ان کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جو لائیو ہو، جہاں پر وہ ہم سے رابطہ کر سکیں اور ان کے ذہن میں جماعت احمدیہ کے متعلق، بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، آپ کی تعلیمات، آپ کے عقائد یا آپ کی تحریرات کے متعلق جو بھی ذہن میں سوال ہو، یا اگر کسی معترض کی طرف سے کوئی سوال انہوں نے دیکھا یا سنا ہو اور اس کے متعلق کوئی اس کی حقیقت جاننا چاہتے ہوں، تو ضرور ہمارے ساتھ یہاں پر رابطہ کریں، تو ہم کوشش کریں گے اس کو ہمارے پروگرام میں ساتھ شامل کریں۔ ہمارے اس پروگرام میں ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے جو پچھلے پروگرام میں ہمیں شروع کیا۔ آپ جانتے ہیں یہ مبارک مہینہ ذوالحجہ کا ہے، جس میں امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حسب توفیق، جس کو توفیق ملے، حج کا فریضہ بھی ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اس سال بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے کیے کہ حج کی توفیق ملینز آف مسلمانوں کو ملی، اور اس سے متعلقہ جماعت احمدیہ کے حوالے سے لوگ اعتراضات بھی کرتے ہیں۔ بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح السلام پر بھی اعتراض کیے گئے ہیں۔ ہمارے پچھلے پروگرام میں ہم نے ان کا کسی قدر جواب دینے کی بھی کوشش کی ہے، اور اس طرح ہم آج کے پروگرام میں بھی اسی موضوع کو، اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اور خاکسار سب سے پہلے ایک ایسے ہی اعتراض کو لے کر مکرم ساجد محمود صاحب کی طرف جانا چاہے گا۔ ساجد صاحب، ہمارے پچھلے پروگرام میں ہم اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات بھی لوگ کہتے ہیں، اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ مسیح و مہدی ہیں اور انہوں نے تو خود حج نہیں کیا۔ تو جو اس کی حقیقت تھی اس کے بارے میں بڑے مفصل طور پر یہاں پر اس پر گفتگو کی، اور ہمارے ناظرین جن کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھے ان سے میں درخواست کروں گا کہ ہماری جو پروگرام ہے وہ لائیو گو ہیں، لیکن بعد میں وہ آن لائن بھی ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جا کر آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ یوٹیوب چینل پہ بھی ایم ٹی اے کا بھی ہمارا پلیٹ فارم ہے، اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال آج ایک سوال جو ہم سب سے پہلے جس کو ہم گفتگو میں لائیں گے وہ یہ ہے کہ یہ احمدیوں کو حج سے روکا جاتا ہے۔ پاکستان سے جو احمدی تعلق رکھتے ہیں ان کا یہ تجربہ ہے، حج پر نہیں جا سکتے۔ تو دوسری طرف یہ اعتراض بھی لوگ کرتے ہیں جو پاکستان سے باہر بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، شرارت کی نیت سے بھی یہ سوال اعتراض کیا جاتا ہے کہ احمدیوں میں نعوذ باللہ مسلمان نہیں ہیں، اور دیکھیں مسلمانوں والی باتیں بھی نہیں ہیں، مسلمانوں والے فرائض بھی ادا نہیں کرتے، حالانکہ جو حقیقت ہے بالکل اس کے برعکس ہے۔ ہم پروگرام کے دوران اس پر آئیں گے، لیکن یہ اعتراض پھر
جو تضادی ہے اپنی تضاد ہی بنتا ہے یہ کہ احمدی لوگ آپ لوگ حج ہی نہیں کرتے. کئی مرتبہ لوگوں کو یہ سننے کو ملا ہے. تو اس کی تشہیر بھی ہوتی ہے, کی بھی جاتی ہے. تو اس حوالے سے خاک سر آپ سے درخواست کرے گا کہ اس کی جو حقیقت ہے اس کے متعلق ہمارے ناظرین کو آپ کچھ بتائیں. جزاکم اللہ. جی جزاک اللہ طارق صاحب. جو ایک پہلو تو آپ نے خود ہی بیان کر دیا سوال میں کہ ایک طرف پابندیاں ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ اعتراض ہے کہ حج نہیں کرتے. تو یہ تضاد تو ان کے خود اپنے اس سوال میں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہاں جو پاکستان میں رہ رہے ہیں ہمارے احمدی بھائی وہ حج نہیں کر سکتے اس وجہ سے کہ ملکی قانونی پابندیاں ہیں. اب وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو ہندو رہ رہے ہیں, پاکستان میں عیسائی رہ رہے ہیں, پاکستان میں سکھ رہ رہے ہیں, ان میں سے کوئی بھی حج پہ نہیں جاتا. لیکن ان میں سے کسی پہ پابندی نہیں ہے پاکستان کے قانون میں کہ کوئی سکھ حج پہ نہیں جا سکتا, کوئی ہندو حج پہ نہیں جا سکتا, کوئی عیسائی جو ہے وہ حج پہ نہیں جا سکتا. پابندی اگر لگائی ہے تو کس پہ لگائی ہے؟ صرف اور صرف احمدیوں پہ. احمدیوں پہ پابندی لگانا یہ اپنی ذات میں ثبوت ہے کہ احمدی حج کرنے جاتے تھے, کیونکہ اگر احمدی حج کرنے جاتے ہی نہ تو پابندی لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو احمدیہ فرقے پر, احمدیہ جماعت پر پاکستان کے قانون میں پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی لگ جانا کہ کوئی احمدی حج نہیں کر سکتا, یہ پابندی ہماری رہنمائی کر رہی ہے کہ اس پابندی سے پہلے احمدی حج کرتے تھے پاکستان والے بھی, اور کثرت کے ساتھ وہ احمدی جن پر حج فرض ہو چکا تھا, جن پر شرائط پوری ہوتی تھی حج کی, جو صاحب حیثیت تھے, صاحب استطاعت تھے, وہ حج پہ جاتے تھے. اور ان پہ پھر جو ہے وہ پابندی گورنمنٹ کی طرف سے لگی ہے. جماعت احمدیہ ہم جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے مسلمان ہیں, ہم مومن ہیں, تمام ارکان ایمان پر, تمام ارکان اسلام پر ہی ہمارا ایمان ہے, اور ان میں سے ایک بنیادی جو فرض ہے, رکن ہے, وہ حج ہے. چنانچہ جماعت احمدیہ بحیثیت مجموعی تمام اس بات پر متفق ہے کہ حج جو ہے وہ ارکان اسلام کا ایک رکن ہے, اور جو استطاعت رکھتا ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ لازماً حج کرے, اور اس پہ حج فرض ہے. جماعت احمدیہ کے بانی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو اپنی کتاب کشتی نوح میں اپنی جماعت کو یہ تلقین کی ہے کہ جو شخص قرآن کے 700 حکموں میں سے کسی ایک چھوٹے سے حکم کا بھی انکار کرتا ہے یا حکم کو ٹالتا ہے, وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے پر بند کرتا ہے. تو جماعت احمدیہ اس بات پہ ایمان لاتی ہے کہ جتنے بھی قرآن کے احکام ہیں ان میں سے ہر ایک حکم جو ہے وہ ہم نے ماننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. اسی کتاب میں حضور نے پھر یہ فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو چکا ہے اور کوئی معنی نہیں وہ حج کرے. تو اگر کسی قسم کی منع کرنے والی چیز نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی روک نہیں ہے, اور اس پہ شرائط حج والی پوری ہو رہی ہیں, تو ہر احمدی جو ہے وہ ایسا حج کرے گا. جماعت احمدیہ پہ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے ارکان جو ہیں وہ حج نہیں کرتے؟ جماعت احمدیہ کے جو پہلے خلیفہ ہیں الحاج حضرت الحاج مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, باقاعدہ انہوں نے حج کیا تھا. جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے حج کیا ہے, اور وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو بانی جماعت احمدیہ ہیں ان کے بیٹے ہیں. موجودہ زمانے میں آپ لیں اگر تو پاکستان میں تو چونکہ پابندی ہے اس وجہ سے حج نہیں کرتے, لیکن ایسے تمام ممالک جہاں پہ کسی قسم کی روک نہیں ہے, کوئی امر مانے نہیں ہے, احمدی صحت والے ہیں یا ان کے پاس زیادہ راہ ہے, کسی قسم کی رکاوٹ قانونی نہیں ہے, ان پہ حج فرض ہو چکا ہے, تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق جاتے ہیں کثرت کے ساتھ, اور ہر سال جو ہے وہ جا کے کئی احمدی جو ہے وہ حج کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اعتراض کرنا کہ احمدی حج نہیں کرتے یہ 100% جھوٹ ہے. جی جزاکم اللہ, بالکل درست آپ نے فرمایا, بلکہ بہت اچھا فرمایا کہ جو پابندی جو سی ہے, پابندی کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کو روکا جا رہا ہے, اور اگر روکا جا رہا ہے اس کا مطلب وہ اس سے پہلے کرتے تھے. تو حقیقت ہے, تو جہاں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اور دیتا ہے وہاں پر احمدی حج پر بھی جاتے ہیں. اس سے متعلقہ بھی ایک سوال ہمارے پاس ساجد صاحب صہیب کامران صاحب کا آیا ہے, تو ابھی رحمت اللہ صاحب سے ایک سوال کر کے خاک سر آپ کی طرف واپس آئے گا. تو رحمت اللہ صاحب ابھی دیکھیں, جیسے ابھی ساجد صاحب نے فرمایا کہ پابندی پاکستان کی طرف سے ہے جس کی وجہ سے ظاہر ہے مشکلات ہیں, نہیں جا سکتے, لیکن احمدیوں کو اگر ہم اس موضوع کو اس وقت سائڈ پہ رکھیں تو
ایک جو تصور ہے سعودی عرب میں جو مکہ اور مدینہ کے حوالے سے کہ وہاں پر کوئی غیر مسلم نہیں جا سکتا، تو اس بارے میں میرے خیال میں جو یہ تصور جو سے ہے یہ اس طرح سے اسلامی تعلیم کے مطابق نہیں ہے. تو جماعت احمدیہ کا اس کے متعلق پھر کیا عقیدہ ہے؟ کیا یہ جو اپلیکیشن ہو رہی ہے کیا یہ شریعت اسلام ہے یا پھر آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی جزاکم اللہ طارق صاحب، یہ بات تو درست ہے کہ سعودی عرب میں کچھ وقت پہلے تک حرم کی حدود کے باہر یہ بورڈ لگے ہوئے تھے کہ جہاں سے حرم کی حدود کا آغاز ہو رہا ہے اور اس سے آگے جو غیر مسلم ہے وہ داخل نہیں ہو سکتے. اور اس چیز کو بنیاد بنانے کے لیے وہ قرآن کریم کی ایک آیت بالعموم پیش کیا کرتے ہیں. وہ آیت سورہ التوبہ کی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انما المشرکون نجس، کہ جو مشرکین ہیں وہ نجس ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ اس سال کے بعد یہ لوگ مشرکین جو ہیں وہ حرم کے بلکہ بیت اللہ کا جہاں تو مسجد حرام کا ذکر ہے اس کے پاس بھی نہ ہیں. اسی طرح ایک حدیث میں ہے بخاری شریف کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے جو مختلف وصایے کی تھیں ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ جو اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، کہ مشرکین کو جزیرۃ العرب سے باہر نکال دیں. تو اس حدیث کی بنا پر، اس آیت قرآنی کی بنا پر بالعموم جو موجودہ سعودی عرب میں سیٹ اپ ہے ان کے نزدیک مسجد حرام کے پاس نہیں جانے دیتے. حقیقت اس کے کچھ برعکس ہے. دیکھیں یہ سورۃ توبہ جو ہے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 9 ہجری میں فتح مکہ کے اگلے سال حج کے لیے تشریف لے گئے امیر حج کے طور پر، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھجوایا تھا کہ یہ اعلان کر دیجئے. تو اگلے سال جس کو ہم عام طور پر حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس سال کے لیے یہ تلقین کی گئی تھی، اس سال سے یہ آیت اپلائی ہونی تھی. تو اس میں منع کیا کیا گیا یہ بات قابل غور ہے. عربی قرآن کریم کی لغت کی سب سے مستند قرآن کریم کی لغت کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں مفردات امام راغب ہے. اس میں نجس کے معنی لکھے ہوئے کہتے ہیں نجس 2 قسم کا ہوتا ہے، ضربان، اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک یدرک بالحاسۃ، کہ جو ہمارے حصے ہیں ان کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں کہ کون سی چیز نجس ہے، القذرہ تو یعنی بری ہے، گندی ہے. کہتے ہیں دوسری نجس کی قسم کیا ہے، یدرک بالبصیرۃ، جو ہم عقل ہے، جو ہمارے اندر شعور ہے، بصیرت ہے، اس کے ذریعے ہم اس نجاست کو جان سکتے ہیں. تو کہتے ہیں جو یہ آیت ہے وثانی، جو دوسری قسم بیان کی ہے یدرک بالبصیرۃ، وصف اللہ تعالیٰ بہ المشرکین، جہاں جو اللہ تعالیٰ مشرکین کا سورۃ توبہ میں بیان کیا ہے یہ یدرک بالبصیرہ والی ہے، یعنی بصیرت کے ذریعے ان کے اندر جو برائیاں ہیں اس کا تذکرہ ہے. تو باقی جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، خواہ وہ مشرک ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، غیر مومن ہے، اس کو ابتداً فطرت صحیحہ پر ہی پیدا کیا ہے. بلکہ حدیث میں تو جہاں تک لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اس کے والدین جو ہیں اس کو یحودان ہی اور ینصران ہی اور یمجسان ہی، اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں. انسانی پیدائش جو ہے فطرت اللہ نے اپنی فطرت پر نیک فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے. اسی طرح قرآن کریم میں یہ بھی لکھا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین تخلیق میں پیدا کیا ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں نجاست سے کیا مراد ہے وہ بتا دیا کہ نجاست وہ ہے جو بصیرت سے جانی ہے. کس چیز سے منع کیا گیا اس کا علم ہمیں احادیث میں واضح طور پر معلوم ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں، اس کے علاوہ دیگر صحابہ کی روایات ہیں. کہتے ہیں جو گروپ مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے یہ اعلان کرنا تھا کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، وہاں بیت حرام کے پاس نہیں آئے گا، وہ کیا تھا اور کیوں نہیں آئے گا اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو مشرکین ہیں ان کی نماز جو ہے نا بیت اللہ کے ما کان صلاتہم، ان لوگوں کی جو نماز ہے، ان لوگوں کی جو عبادت ہے بیت اللہ کے پاس عند البیت الا مقام و تصدیہ، وہ سیٹیاں مارنا ہے اور تالیاں پیٹنا ہے. یعنی انہوں نے اپنی جو مذہبی عبادت ہے وہ سیٹیاں مارنا رکھی ہوئی ہے،
جہاں اپنے تالیاں مارنا، یہ ان کا طریقہ عبادت تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے، منع اسی سے کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حکم لے کر آئے تھے اس میں 2 بنیادی باتیں تھیں۔ ایک عریان، کہ آئندہ سے جو حج ہے، جہاں مکہ ہے، جہاں مدینہ جو حرم کا علاقہ ہے، اس میں کوئی ننگے طواف نہیں کرے گا۔ دوسرا جو ان کا طریقہ عبادت ہے، یہ بہرحال مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر ہے آئندہ سے اور تا قیامت رہنے والا ہے، اس کے دوران وہاں پہ وہ اپنی عبادت اس طرح بجا نہیں لا سکے گا۔ حدیث میں لکھا ہے کہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب حج پہ جاتے لوگ تو جو اپنے دنوی کپڑے تھے وہ اتار دیتے تھے، کہتے تھے ان کپڑوں میں تو ہم دنیا میں مختلف قسم کے گناہ کرتے رہتے ہیں، ان کے اندر ان کے احساسات جذب ہوتے ہیں، تو ہم وہ کپڑے پہنیں گے جن میں ہم نے گناہ نہ کیا ہو۔ تو وہ کہتے تھے ہم قدرتی لباس یعنی ننگے بدن وہ حج کرتے تھے، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ نہ صرف مرد بلکہ خواتین بھی ننگے بدن طواف کیا کرتی تھیں۔ تو نمبر 1 منع کیا گیا کہ ننگے نہیں طواف کرنا۔ دوسرا منع کیا گیا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود کہا ہے کہ ان لوگوں کی عبادت کیسی ہے، میں کہ مقام و تسلیہ، سیٹیاں مارنا ہے اور تالیاں پیٹنا ہے، اس چیز سے منع کیا گیا۔ نجس کر سے ان 2 باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ یدرک بالبصیرہ، وہ بصیرت والی ہے جو اس طرح ہے۔ یہ بات صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اچھا، یہ سابقہ محدثین نے بھی کہی ہے، مفسرین نے بھی کہی ہے۔ دیکھیں قرآن کریم نے مشرکین کا لفظ استعمال کیا ہے، اسی کو بعض بزرگان نے کہا ہے کہ دیکھیں اگر تو صرف کسی بھی اسلام کے علاوہ اور فرقے کے، کسی اور مسلک کے اور مذہب کے لوگوں کا بیت الحرام میں جانا، جہاں حرم کے حدود میں جانا ہی منع ہوتا تو پھر تو ہر غیر مسلم کا کہہ دینا چاہیے تھا، یہاں صرف مشرکین کا کہا گیا ہے۔ اور الف لام خاص، ہاں جی، الف خاص، اور خاص کس قسم کے ہیں؟ وہ جو ننگے طواف کرتے تھے، وہ جو اس قسم کی وہاں بےہودگیاں کرتے تھے۔ مثال کے طور پر حدیث کی مشہور کتاب ہے مسلم شریف، اس کی شرح میں امام نووی نے لکھا ہے کہ کہتے ہیں وَقَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَطُوفُونَ عُرَاةً، کہ جو جاہلیت میں لوگ عریاں ننگے طواف کرتے تھے، یہ منع کیا گیا۔ وَيَرْمُونَ ثِيَابَهُمْ، اپنے کپڑے پھینک دیتے تھے، کیوں؟ وَيَتْرُكُونَهَا، کہتے ہیں اس کو اس لیے چھوڑ دیتے تھے، کہتے کہ ہم ملیں گے خدا کو اسی طرح جیسے اللہ نے دنیا میں ہمیں انسان کو بھیجا تھا۔ اس سے منع کیا گیا کہ بہرحال یہ تو بات درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو لباس عطا کیا ہے، میں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہ ہر مسجد کے لیے حکم دے دیا کہ مناسب اور صاف ستھرے لباس میں جانا ہے۔ پھر تفاسیر جو ہیں مختلف مسلمانوں کی، مسلمان مفسرین لکھی، ان میں بھی اسی بات کی وضاحت کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر تفسیر بحر المحیط میں لکھا ہے کہ کہتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّ النَّهْيَ مُخْتَصٌ بِالْمُشْرِكِينَ، صرف مشرکین کے ساتھ مختص ہے، عام نہیں ہے، کہتے بلکہ لکھا ہوا بالمسجد الحرام، اور یہ بھی ممانت کہاں ہے؟ مسجد حرام سے، ہر جگہ نہیں۔ کہتے وَهَذَا مذہب ابی حنیفہ، یہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے، اور سب سے زیادہ مسلمان جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ کو ماننے والے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا مسلک کیا ہے کہ یہ صرف مشرکین کے ساتھ مختص ہے، المشرکین کے ساتھ، خاص مشرکین کے ساتھ، دیگر اس سے مراد نہیں ہے۔ نمبر 2، اس سے صرف یہ نہیں کہ پورا عرب مراد ہے، مسجد حرام مراد ہے۔ کہتے ہیں وَأَبَاحَ دُخُولَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ، کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہود جو ہیں، نصارہ جو ہیں، ان کا مسجد حرام میں جانا جائز ہے۔ مشہور تفسیر ہے علامہ جساس نے لکھی احکام القرآن، وہ کہتے ہیں یہ بھی اس میں بھی اسی کی تفسیر یہی لکھی ہے، کہتے ہیں اگر دیکھیں بالکل غیر مسلموں کا حدود حرم میں جانا ہی منع ہوتا تو جو وفد ثقیف ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائی آئے ہیں وہ کبھی نہ آتے۔ سب سے پاک تر انسان کون ہے دنیا میں؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غیر مسلم حضور کے پاس آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے مسائل دریافت کرتے تھے۔ تو یہ تو جہاں اس آیت کا تعلق ہے۔ دوسری جو اس سپورٹ میں حدیث پیش کی جاتی ہے وہ کہ حضور نے اپنے مرض الموت میں فرمایا تھا کہ جو مشرکین ہیں، فرمایا اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دیں۔ تو یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ اگر تو مشرکین کا عرب پورے میں رہنا ہی حرام ہوتا، درست نہ ہوتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی حیات میں بھی اس کو الاؤ نہ کرتے۔ اور یہ ابن اب تک دیکھیں جزیرۃ العرب پورا ہے، اب بھی کیا جزیرۃ العرب میں غیر مسلم نہیں ہیں، اب بھی موجود ہیں۔
تو جہاں پہ جن کو نکالنے کا حکم دیا گیا تھا وہ عام نہیں تھا، اخرجو کا حکم ہے، اور امام بخاری نے یہ حدیث جو ہے کتاب المغازی یعنی جنگوں والی کتاب میں رکھی ہے۔ تو دیکھیں امام بخاری نے جو مختلف کتابیں لکھی ہیں، جو حدیث کتاب الصلاۃ میں آئے گی اس کا مسئلہ مطلب ہوگا کہ اس میں نماز کے مسائل بیان ہوئے ہیں، جو کتاب الصیام میں آئے گی اس میں روزوں کے مسائل بیان ہو رہے ہوں گے، جو کتاب التفسیر میں آئے گی اس میں تفسیر بیان ہو رہی ہوگی۔ تو جو حدیث کتاب المغازی میں بیان کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہاں پہ جنگ اور جدال کا تذکرہ ہے۔ تو جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ دی، جن کو مسلمانوں نے پناہ دی، وہ وہاں موجود رہے۔ جنہوں نے معاہدہ کیا، معاہدے کی خلاف ورزی کی، ہمیشہ اگر معاہدہ کوئی توڑے گا تو اس کو سزا دی جا سکتی ہے۔ تو اس میں ایک قسم کی پیشگوئی تھی کہ بعض مشرکین ایسے ہوں گے جو مسائل پیدا کریں گے، وہاں سے نکال دیے جائیں گے، اور پریکٹیکلی ہمیشہ کے لیے نہ جزیرۃ العرب سے مشرکین ہمیشہ کے لیے نکلے ہیں، نہ ہوا ہے۔ دیکھیں صحابہ کے دور میں بھی مشرکین اور غیر مسلم مکہ مدینہ میں موجود رہے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں حیات بھی میں اس آیت کے نزول کے نزول بعد بھی رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بعد میں بھی موجود رہے، تو اب بھی موجود ہیں۔ تو اس لیے اس آیت کا، اس حدیث کا سمپل یہ مطلب ہے کہ نہ مشرکین وہ حرکات جو سیٹیاں بجانے والی ہیں، جو تالیاں بجانے والی ہیں، وہ بت رکھ کے وہاں پوجا پاٹ نہیں کر سکتے، صرف یہ منع ہے۔ دوسرا ننگے منع کیا گیا ہے، باقی کوئی اگر عرب میں جانا چاہتا ہے ہمارے نزدیک اس کا جانا وہاں منع نہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ رحمۃ اللہ صاحب، بہت بہت شکریہ۔ تو ہمارے نزدیک بلکہ جس سے آپ نے کہا یہ اسلامی تعلیم ہے حقیقت میں۔ دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی مسجد میں جو سب سے مقدس ترین انسان ہیں، انہوں نے اپنی مسجد میں یہود کو آنے کی اجازت دی۔ بالکل، نجران کا واقعہ ہے، وہ حضور کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے رہے، کئی دنوں تک وہاں پر سارا سلسلہ رہا۔ جزاک اللہ۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایک کالر رہے، ہم ان کا سوال لے لیتے ہیں تو پھر آگے چلتے ہیں۔ جی عارف الزمان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آواز آ رہی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کا سوال؟ آواز تو آ رہی ہے، آپ کا پروگرام بہت بہترین پروگرام ہو رہا ہے۔ میرا سوال ہے، حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ مسیح موعود کے زمانے میں حج کو روک دیا جائے گا، جی جی بالکل، اس کا کیا تاثرات ہے اور کبھی یہ ہوا کہ نہیں، اس کا پس منظر ہم کو تفصیل سے بتائیے، جزاکم اللہ۔ ہاں جی، نہیں ضرور، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا پس منظر بتائیں گے، بلکہ رحمۃ اللہ صاحب آپ کی طرف ابھی کوشش کروں گا یہاں پر ایک مرتبہ ساجد محمود صاحب سے بات کر لیں، پھر اس کے بعد آپ کی طرف آتے ہیں اس سوال کے ساتھ۔ جی ساجد محمود صاحب السلام علیکم۔ ساجد صاحب ابھی آپ سے گفتگو ہو رہی تھی، بلکہ وہاں پر اشارہ بھی میں نے کیا تھا، صہیب کامران صاحب ہیں، صہیب کامران جاوید صاحب ہیں جرمنی سے، انہوں نے یہ سوال ہمیں بھیجا ہے کہ احمدیوں کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو اگر اجازت نہیں ہے تو پھر وہ حج کیوں کرنے جاتے ہیں؟ کیا یہ بات درست ہے اس طرح سے عمل کرنا؟ جی طارق صاحب، بات یہ ہے کہ احمدی خدا تعالیٰ کے فضل سے قرآن کریم کی تعلیم پر مکمل عمل پیرا ہونے والے لوگ ہیں۔ قرآن کریم کی تعلیم جو ہے وہ حج کے معاملے میں ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جس آدمی پر حج کی شرائط پوری اترتی ہوں اس پر حج فرض ہے اور اس کو وہاں جا کے لازماً حج کرنا چاہیے۔ اس لحاظ سے اگر کوئی احمدی ایک ایسی جگہ پہ رہ رہا ہے جہاں پہ ملک اس کو آزادی دے رہا ہے مذہبی طور پہ، قانونی طور پہ، اور وہ احمدی صاحب استطاعت ہے، مالی لحاظ سے بھی، صحت بھی اس کی اچھی ہے، تو وہ وہاں سے لازماً حج کرنے جائے گا، کیونکہ قرآن کریم جو ہے وہ اس پہ حج فرض کر رہا ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل اگر ایک ایسا احمدی ہے جو ایک ایسے ملک میں رہ رہا ہے کہ جہاں پر اس کو قانون کی وجہ سے پابندی لگی ہوئی ہے، ملکی حکومت گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ پابندی لگی ہوئی ہے، تو قرآن کریم کے حکم کے مطابق جو ہے وہ ایسے احمدی پہ حج فرض ہی نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن کریم ہماری رہنمائی کرتا ہے جو حج کے حوالے سے، یہ سورۃ آل عمران میں ہے، فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا اللہ کی طرف سے لوگوں پر یہ فرض ہے کہ اس بیت کا، خانہ کعبہ کا جا کے وہ حج کریں۔ کن لوگوں پر فرض ہے؟ فرمایا مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ہر ایسا آدمی جو وہاں پر جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اب استطاعت میں ایک یہ ہے کہ انسان کی صحت اچھی ہو، وہ سفر کرنے کے قابل ہو، تو اگر ایک انسان کی صحت ہی کمزور ہے، ضعیف ہے،
یا جو طرح طرح کی بیماریاں ہیں سفر کرنے کے قابل نہیں ہے تو اس پہ حج فرض ہی نہیں ہوگا۔ دوسرا، اگر ایک انسان کے پاس زیادہ راہ ہے، مال و دولت ہے، سفر کے اخراجات آسانی سے وہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اس کے بالمقابل ایسا آدمی ہے جو غریب ہے، جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے ہی نہیں ہے، تو جو غریب آدمی ہوگا جس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہوگا اس پہ حج فرض ہی نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ اگر ایک انسان کے پاس جی لگتا ہے کہ ابھی ہمارا رابطہ ہے وہاں سے ڈراپ ہو گیا ہے ساحر صاحب، ابھی خاکسار آپ کے بلکہ بحال ہو گیا ہے۔ آپ تیسرے نمبر کے حوالے سے ہمیں ابھی بتا رہے تھے، تو دیکھتے ہیں شاید اگر ہم رابطہ بحال کر سکیں۔ نہیں ٹھیک ہے، چلیں بعد میں ہم آپ کی طرف واپس آتے ہیں، تو یہاں سے انشاءاللہ ہم آگے جائیں گے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ رحمت اللہ صاحب۔ ابھی ساحر صاحب سے پہلے ہمیں کال آئی تھی عارف زمان صاحب کے، آپ نے بھی سوال سنا، وہ حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں کہ حدیث میں ذکر ہے کہ مسیح موعود آنے والے مسیح کے زمانہ میں حج کو روک دیا جائے گا، تو یہ پیشن گوئی ہے۔ تو اس حوالے سے حضرت مسیح السلام کے زمانے میں تو ظاہر ہے حضرت مسیح السلام نے خود اس بارے میں بھی فرمایا ہوگا، اور جو فرمایا ہے، جو دیکھا ہے۔ جی بات یہ ہے کہ یہ بات درست ہے، حدیث میں لکھا ہے، بلکہ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تقوم الساعة حتى لا يحج البیت، کہ الساعہ وہ موعود گھڑی آ نہیں سکتی جب تک ایسا وقت نہ آئے کہ حج روک نہ دیا جائے۔ تو آنے والے جو موعود امام مہدی ہے اس کی آمد کو بھی الساعہ قرار دیا گیا ہے۔ تو وہ مطلب یہ تھا کہ جب تک وہ امام موعود آئے گا اس کے دور میں یا اس کے وقت میں ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ برای حج کو روکا جائے گا۔ یہ حدیث اپنی جگہ حقیقت پذیر ہوئی، ویسے ہی جیسے قرآن کریم نے سورہ نمل میں کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے نشانات دکھائے گا، پھر نشانات ظاہر ہونے کے بعد جو موعود باتیں ہوتی ہیں وہ تم ان کو پہچان لو گے۔ یہ عملاً بھی ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں جب طاعون پھیلا ہے انڈیا میں، برصغیر میں، ہندوستان میں 1899 اور 1900 میں یہ حج روکا گیا تھا، بلکہ دور کیا آج کل پچھلے 2-3 سال بھی کرونا کی وجہ سے حج رکا رہا ہے۔ یہ نشانی جو ہمارے مخالفین ہیں ان کو بھی مسلم ہے کہ یہ نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے امام مہدی کے بارے میں بیان کی تھی۔ دیکھیں مشہور اہل حدیث عالم گزرے ہیں نواب صدیق حسن خان صاحب، انہوں نے کتاب لکھی حجز الکرامہ، اور ان کے بیٹے نے اس میں انہوں نے آنے والے امام مہدی کے دور کی علامات بیان کی، بلکہ کہا کہ امام مہدی قریب ہے ظہور ہونے والا ہے۔ اس کے بعد ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات میں جو نواب صدیق حسن خان صاحب موجود تھے، ان کے وفات کے بعد ان کے بیٹے نواب نور الحسن خان صاحب تھے، انہوں نے ایک اور کتاب لکھی جس کا نام تھا اقتراب الساعہ، کہ یعنی وہ الساعہ جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی وہ بالکل قریب آ گئی۔ یہاں تک کہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نواب نور الحسن خان صاحب نے کہا کہ اگر مجھے موقع ملا، میرے بچوں کو موقع ملا کہ وہ امام مہدی ظہور پذیر ہو جائیں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئی کی تھی کہ آنے والا امام مہدی کو میری طرف سے اسلام پہنچانا، تو میں خود اس کو پہنچاؤں گا، اگر میں نہ پہنچا سکا تو میرے بچوں کو میں تلقین کروں گا۔ تو اس میں بھی انہوں نے اقتراب الساعہ میں لکھا ہے کہ پیش گوئیاں جو تھیں امام مہدی کی وہ ساری پوری ہو چکی۔ ان پیش گوئیوں میں ایک پیش گوئی یہ تھی کہ آنے والے امام مہدی کے دور میں حج روکا جائے گا، باوجود روکا گیا، کہتے یہ پیش گوئی پوری ہو گئی تو اس کا مطلب اب امام مہدی قریب الظہور ہے۔ وہ عملاً جس کو اللہ نے بصیرت دینی ہو وہ پتہ چل جاتا ہے، اللہ نے بہرحال ان کو محروم رکھا، وہ اپنی جگہ الگ ہے۔ ایک اور بڑی مزیدار بات ہے، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں جب عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کو روک دیا گیا، صلح حدیبیہ ہوئی، بعد میں حدیبیہ کے مقام پر حضور رک گئے اور سارا واقعہ ہوا۔ تو گویا مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی فورس، زور زبردستی حج نہیں کرنے دیا۔ ابھی جس طرح بٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ آج حکومت کی طرف سے بائی فورس کن کو روکا جا رہا ہے کہ آپ حج پہ نہیں جانا۔ وہ اللہ کے رسول نے کہا تھا نا کہ ما انا علیہ و صحابی، کہ آنے والے مسیح موعود کو پہچاننا تو اس کا طریق کیا ہے کہ جو میرا کام ہے وہی اس کا کام ہوگا، جو میرے صحابہ کام ہے وہی اس کے صحابہ کام ہوگا، جو ہمارے ساتھ مشرکین یا مخالفین سلوک روا رکھتے ہیں ان کے ساتھ رکھا جائے گا۔
जो मेरे सहाबा के साथ जुल्म तादी होती है वही उनके साथ होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका गया हज करने से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को रोका गया मक्का जाने से, उम्रा करने से रोका गया, जो इस लोग मसीह मऊद अलैहिस्सलाम और आपकी जमात के साथ हो रहा है। तो वो देखना वो है, जिस तरह 1974 में जब पाकिस्तान की असम्बली में हमें गैर मुस्लिम करार दिया गया, उस बड़े फखरी अंदाज में ये कहा गया था कि 72 इकट्ठे हो गए। अल्लाह के रसूल ने कहा था 72 एक तरफ होंगे, एक तरफ होगा। एक तरफ वाले की निशानी क्या है? उसके साथ वो सलूक है जो मेरे और मेरे साहबा के साथ होता है। फतवा किसका है? रसूल के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चलना है, 72 का नहीं चलना। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तसरन हज क्यों रोका गया था इस्लाम के ज़माने में? आज़म मसीह मौद अलैहिस्सलाम के दौर में हज ताउन फैला था बरसगीर में, तो हज रोक दिया गया था। जैसे यानी अभी वक्ती रोक थी, वक्ती रोक थी ना। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने हज नाउज़ुबिल्लाह मनसूख नहीं किया, ना हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने मना किया, बल्कि जिस तरह अभी हम तफसील से सुन रहे हैं, आज भी सुना, पहले भी सुना, वो हकीकत भी यही है कि कुरान करीम ने तो शर्त ये लगाई है कि भाई हज के लिए जाना है तो आपके पास इस्तिताअत होनी चाहिए, जोर जबरदस्ती नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मशरूत फरीज़ा है। बिल्कुल। और जैसे कई मरतबा इस बारे में बात हो चुकी है। हमारे साथ इस वक्त कॉलर हैं लंदन से, मुकर्रम मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब हैं, तो उनका सवाल हम ले लेते हैं, फिर साजिद साहब खाकसर आपकी तरफ वापस आएगा। हमारा वहाँ पे भी कनेक्शन अलग वजह से बहाल हो चुका है। जी मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। भाई साहब, मैं मोहम्मद अब्दुल रशीद लंदन से बोल रहा हूँ जी, डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब का भाई। जी वो प्रोफेसर भी थे, वो उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने हज के लिए दरखास्त दी थी तो उनको इनकार कर दिया गया था इस वजह से कि सऊदी अरब वाले नहीं मानते। तो इस पर उन्होंने कहा कि कुरान मजीद जरूरी है या सऊदी अरब वाले जरूरी हैं, तो उसका उन्होंने गोल मोल जवाब दिया। फिर उन्होंने मेरे वालिद साहब के साथ जाकर उम्रा किया था और मेरी वालदा भी साथ थी। तो उनको बड़ी तकलीफ हुई कि मैंने सारी कोशिश की है लेकिन मुझे जवाब दे दिया गया। इस बारे में अगर कोई तलकीन हो, क्या हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने भी इस पर जोर दिया था या नहीं, और बाकी जमात का क्या अकीदा है? बराए मेहरबानी तो तफसील फरमा दें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। आपके इस इंफॉर्मेशन का और इस हवाले का भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने है। एक इतने बड़े नोबेल प्राइज़ याफ्ता और मारूफ शख्सियत पाकिस्तान की, उन्होंने बहुत सी खिदमतें भी की हैं, तो उनको उस हवाले से अगर रोक दिया गया तो उन्होंने इसको कबूल किया। हाँ जी, और जिस चीज़ से नहीं रोका गया था वो उन्होंने किया है। वो ज़ाहिर बाहर था कि वो अहमदी हैं, ये नहीं कि वो पोशीदा थे, वो मसला था। और यहाँ से वो बात याद आती है, जैसे हमारे प्यारे इमाम अमीरुल मोमिनीन हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस मसीह अय्यदहुल्लाह बिन नसर ने ईद के खुतबे में भी फरमाया कि कई मुसलमान हज करते हैं, लेकिन जो आजकल हालात हैं और जिस तरह से वो खुदा ताला के फ़रिश्तादे के साथ सलूक कर रहे हैं, क्या उनको इंश्योरिटी है कि हज इस तरह से कबूल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? और जिनके कबूल नहीं हो, जिनको आप करने नहीं दे रहे, वहाँ पर हमें माजी में ऐसी मिसालें हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हज से रोका गया और जिनकी नीयत थी, कोशिशें थीं, वो नहीं जा सके। अभी पिछले प्रोग्राम में मुकर्रम शमशाद साहब ने इस बारे में बात भी की थी, वो एक बुजुर्ग का हवाला भी दिया था जिन्होंने अपने हमसायों के लिए वो जमा पूंजी कुर्बान कर दी और हज पे नहीं गए, तो उस साल सिर्फ उनका हज कबूल हुआ। तो असल जो हज में जो पैगाम है जो हमें दिया जाता है, हज़रत साहब ने इस बारे में फरमाया है, जहाँ पे आखिर में जाकर कुर्बानी भी होती है। ये तो एक वालिहाना इश्क का इजहार भी है, खुदा ताला के लिए सब कुछ छोड़कर इंसान उसके घर में चला जाए, तवाफ़ करता रहे, जैसे एक आशिक अपने मशूक के घर पहुंचकर उसके गिर्द घूमता है, कपड़े सारे उतार देता है, सिंपल कपड़े पहनकर, होश व हवास नहीं, ना बाल काटता है ना नाखून काटता है, बस खुदा ताला का जिक्र होता है। लेकिन आखिर में जो कुर्बानी होती है वो, जैसे हज़रत मसीह ने फरमाया है कि ये बाज़ अहकामात होते हैं, उसके लिए खुदा ताला ने कुछ नमूने रखे हैं, और ये अपने नफ्स को खुदा ताला की राह में कुर्बान करने का एक अमली इजहार है कि जैसा ये जानवर यहाँ पे कुर्बान किया जा रहा है, या अल्लाह हम तेरी राह में हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और हमारे प्यारे इमाम ने अपने खुद में भी इस बारे में भी फरमाया कि अहमदियों को तो ये सबक अल्लाह ताला शुरू से सिखाता आ रहा है और उसके इजहार के मौके खुद पैदा करता आ रहा है। तो बहरहाल ये एक ऐसी दास्तान है, इसके बारे में हम गुफ्तगू शुरू कर लेते हैं तो तकालीफ भी है, लेकिन हमारा ये शुक्र है कि खुदा ताला की हस्ती, अलीम व बसीर हस्ती, हर चीज़ को जानने वाली हस्ती, वही दिलों के भेद को जानता है। गो बज़ाहिर हमें
احکامات سے روکیں. خدا تعالیٰ کی نزدیک بہت سی چیزیں جو بظاہر نہیں کی جا سکتی ہیں وہ مقبول بھی ہو جاتی ہیں. تو ہم ساجد صاحب آپ کی طرف میں نے آنا تھا اس حوالے سے. اگر آپ میں مزید کچھ فرمانا چاہیں تو آپ فرمائیں. بلکہ جو پچھلا سوال تھا آپ بتا رہے تھے کہ جو سوال آیا تھا مکرم صہیب صاحب کا، صہیب کامران جاوید صاحب کا جرمنی سے، کہ احمدی حج کا حج کرنا کیا یہ درست بات ہے اگر روکا جاتا ہے؟ تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے آپ بتا رہے تھے. اگر مختصر اس کو دہرا لیں 2-3 جو پوائنٹس تھے اور اس کو آگے مکمل کر دیجیے گا. جزاک اللہ. جی طارق صاحب جزاک اللہ. میں دونوں سوالات کا جو ہے وہ ایک ہی جواب دے دیتا ہوں جس میں دونوں سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ پوائنٹ ہوں گے. جو ڈاکٹر صاحب والا بھی سوال کر رہے تھے اور جو مکرم صہیب صاحب والا ہے. اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو حج کے حوالے سے تعلیم ہمیں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. فرمایا اللہ کی طرف سے لوگوں پر فرض ہے کہ وہ اس بیت کا خانہ کعبہ کا حج کریں، ہر وہ آدمی من استطاع الیہ سبیلا جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت اور طاقت اور حیثیت رکھتا ہو. اب استطاعت، اگر ایک انسان مالی لحاظ سے کمزور ہے، اس کے پاس کرائے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں، وہاں پہ رہائش کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں، کھانا کھانے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں، تو ایسے انسان پر حج جو ہے وہ فرض نہیں ہوگا. نمبر 2، ایک انسان کی صحت کمزور ہے، وہ سفر کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، تو قرآن کریم کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ ایسے انسان پر حج جو ہے وہ فرض نہیں ہے. نمبر 3، اگر ایک انسان ایک ایسے ملک میں رہ رہا ہے جہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے کہ تم حج پہ نہیں جا سکتے اور قانونی روک اس کے رستے میں حائل ہے، تو ایسے انسان پر جو ہے وہ حج فرض ہی نہیں ہوگا. لیکن اس کے بالمقابل ایک ایسا انسان ایک ایسے ملک میں رہ رہا ہے جہاں پہ کسی قسم کی کوئی روک نہیں ہے اور وہ اس کو سفر کرنے کی اجازت ہے، وہاں پہ جا کے وہ حج کر سکتا ہے اور مالی استطاعت رکھتا ہے اور صحت بھی اس کو اجازت دیتی ہے، تو ایسے انسان پہ جو ہے وہ حج فرض ہو جائے گا. تو اس حوالے سے ہمارے وہ تمام احمدی بھائی جو پاکستان میں رہ رہے ہیں، چونکہ پاکستان کے قانون کے مطابق ان کو ایک قانونی روک پیش آ گئی ہے، اس وجہ سے قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے وہ حج نہیں کرتے اور قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی بھی ان پہ حج فرض ہی نہیں ہے. لیکن وہ تمام احمدی جو پاکستان سے باہر دیگر ممالک میں رہ رہے ہیں اور جن کو کسی قسم کی کوئی قانونی روک نہیں ہے، وہ سعودی عرب میں ویزا اپلائی کرتے ہیں، ان کو ویزا ملتا ہے. ویزا ملنا کیا ہے؟ اس ملک میں آنے کی اجازت. تو جب اجازت ملتی ہے تو قانونی روک ہے ہی نہیں. تو اگر ایسے انسان کی شرائط پوری ہو رہی ہیں، مالی لحاظ سے اچھا ہے، صحت اس کی سفر کی اجازت دیتی ہے اور قانونی روک کسی قسم کی نہیں ہے، نہ فتنہ پیدا ہونے کا کوئی چانس ہے، ہر طرح کا امن ہے، تو ایسا احمدی جو ہے وہ حج پہ جائے گا. چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس پر حج فرض ہو چکا ہے اور کوئی معنی نہیں وہ حج کرے. قرآن کریم کا حکم ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے. تو احمدی جو ہیں وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے قرآن کریم کی تعلیم پر جو ہے وہ عمل کرنے والے ہیں. قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق جن ممالک میں رہ رہے ہیں، اگر وہاں پہ کوئی قانونی روک نہیں ہے تو وہ ان پہ حج فرض ہے اور وہ صاحب استطاعت ہیں اور جا کے حج کرتے ہیں. لیکن اگر کسی ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں وہاں پہ حج فرض ہی نہیں ہے. قرآن کریم ایک اور ہمیں اہم امر کی طرف توجہ دلاتا ہے. فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ کہ اے لوگو اگر تم اس خانہ کعبہ تک پہنچنے سے روک دیے جاؤ تو پھر کرو کیا؟ گورنمنٹ سے لڑائی کر دو، احتجاج شروع کر دو. یہ تلقین ہی نہیں کی. فرمایا فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ جو بھی تمہاری استطاعت ہے خدا تعالیٰ کے رستے میں قربانی پیش کرنے کی وہ پیش کرو، تمہارا حج وہاں بیٹھے ہی ہو رہا ہوگا. تو قرآن کریم تو اتنی عظیم تعلیم دے رہی ہے جو پرامن تعلیم ہے اور جو انسان کو پرامن رستے پہ ڈالنے والی ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ثواب بھی دینے والی ہے. حج قبول کرنا، حج قبول نہ کرنا کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، وہ صرف خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے. خدا تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون سا انسان ہے جو دلی اخلاص کے ساتھ جانا چاہتا ہے لیکن اس کے رستے میں یہ قانونی روک آ گئی ہے. اگر وہ انسان نہیں جا رہا اور اپنی استطاعت کے مطابق خدا تعالیٰ کی خاطر قربانیاں کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے خدا تعالیٰ اس کو اپنے گھر بیٹھے ہوئے حج سے زیادہ ثواب دے رہا ہو. تو یہ چیزیں ہیں اخلاص کے ساتھ تعلق رکھنے والی، تقویٰ کے ساتھ تعلق رکھنے والی. جی ساجد صاحب جزاک اللہ، آپ نے بالکل درست فرمایا. تو
ہمارے ویورز کے بھی سوالات آ رہے ہیں، تو یہاں پہ یاد دہانی بھی کرتا چلوں کہ پروگرام کے دوران جیسے ابھی شروع میں فرمایا آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، جیسے کچھ احباب اور دوست کر بھی رہے ہیں، تو جو نمبر ہے، جو تفصیلات ہے، آپ کو اسکرین پر دکھائی جاتی رہے گی، دکھائی جا بھی رہی ہے، تو ضرور جو بھی سوال حج سے متعلقہ ہو تو آپ ہمیں اس کو پلیز یہاں پیش کریں. تو اگر اس پروگرام میں ان کو شامل نہیں کر سکیں گے تو کوشش کریں گے آئندہ انشاءاللہ ان کو مد نظر رکھ سکیں. رحمت صاحب خاک صاحب آپ کے ساتھ ایک اور یعنی حالات تو بہت سارے ہیں، لیکن بعض حالات کچھ تازہ ہوتے ہیں تو دل میں بھی اس کا ایک احساس واضح و نمایاں ہوتا ہے، اس وقت زیادہ ہوتا ہے. اب یہ حج کے موقع پہ بھی بعض چیزیں دکھائی دیتی ہیں، اور خاص طور پر جو جماعت احمدیہ کے ساتھ مخالفین کا جو سلوک ہے شروع سے چلتا ہے. حضور احمد نے فرمایا اپنے خطبے میں کہ 100 سال سے زیادہ عرصے سے جس طرح سے احمدیوں کے خلاف فتوے اور کفر کے فتوے اور قتل کی طرف ترغیب اور سب کچھ، بہرحال ہمارا ایک مولا ہے، اللہ تعالیٰ کی فضل سے احمدیت کا قافلہ رواں دواں ہے، ترقیات کی طرف جا رہا ہے. لیکن دوسری طرف مخالفین کی جو دشمنی ہے، جو بغض ہے، وہ ٹھنڈا ہوتا نہیں دکھائی دیتا، بلکہ نظر آتا ہے کہ واقعتاً جیسے کوئی کسی کے جیسے حواس اڑ گئے ہوتے ہیں، اور وہ ایسے خلاف عقل چیزیں اختیار کر لیتا ہے جو انسان سوچتا ہے کہ اس کا کیا تو بنتا ہے. اب حج کے موقع پہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو اسلامی احکامات پر پابندی احمدیوں پر لگائی گئی ہیں کہ نہیں بجا لانی، اب احمدی بھی اللہ کے فضل سے اسلام پر عمل کرتے ہیں، اور جو قربانی کا حکم ہے گو وہاں پر نہیں جا سکتے. جیسے ابھی سارے صاحب نے فرمایا کہ فائن احصر تم روکے گئے ہیں، تو جہاں کہیں بھی میسر ہوتا ہے وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں وہ جانور ذبح کرتے ہیں. لیکن جب وہ ذبح کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس سے انسانیت کو بھی فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، تقسیم ہوتا ہے، گوشت ملتا ہے، غریبوں میں تقسیم ہوتا ہے. لیکن یہاں پر گویا سمجھتے ہیں کہ یہ گویا ایک پیٹنٹ ہے ان کا کہ کسی اور کو، خاص طور پر احمدیوں کو بہرحال اس کی اجازت نہیں ہے، یہاں پر پابندی لگائی جاتی ہے. اور اس بار بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ احمدیوں کو ان دنوں میں یہ 3 دن ہیں خاص طور پر عید کے، قربانی سے روکا گیا، بلکہ پہرے لگائے گئے ہیں اور پولیس میں پرچے کاٹے گئے ہیں، بلکہ کچھ احمدی قید بھی ہوئے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں انسان حیرت ہو کر بیٹھا ہوتا ہے کہ بات یہ ہے کہ ایک یہ کہنا کہ فلاں چیز ہماری پیٹنٹ ہے، پھر اسے شاعر اسلام کا نام دے کر یہ کہنا کہ یہ شاعر اسلام میں سے ہے، اور جو چیز ہمارے شاعر میں سے ہے کوئی دوسرا اس کو استعمال نہیں کر سکتا، یہ بات درست نہیں ہے. دیکھیں اللہ کے رسول نے آج سے 1500 سال پہلے بتا دیا تھا کہ میری امت جب مختلف فرقوں میں بٹے گی تو فرمایا کہ ان کی حالت یہ ہو جائے گی کہ یہ یہود کے مشابہ ہو جائیں گے. جب یہ یہود کے مشابہ ہوں گے تو فرمایا کہ ان میں وہی خصلتیں آ جائیں گی جو یہود میں تھیں. اس وقت ایک امام اور اس کی جماعت جو ہے وہ اصل ہوگی. تو یہود میں کیا خصلتیں تھیں؟ ان میں بھی اسی قسم کی تھیں. مثال کے طور پر یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ وہ کہتے ہیں لن يدخل الجنت الا من کان هودا و نصارا، کہ بھئی جنت اس میں کوئی یہودی اور عیسائی کے علاوہ داخل ہی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا تل کا مانیو، یہ ان کی خواہش تو ہے لیکن حقیقت نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ فرمایا کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کو ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لے آؤ. تو جو پیٹنٹ ہے، جہاں کاپی رائٹ کا مسئلہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ ایک مثال کے طور پر کسی فرم نے کوئی چیز بنائی ہے تو کہتے ہیں اگر وہ چیز بنا لی ہے فرم نے تو کوئی دوسرا اس کی کاپی نہیں کر سکتا، نقل نہیں مار سکتا. یہ بات تو درست ہے کہ پیٹنٹ کوئی چیز بن جاتی ہے، کوئی اسی کے کاپی رائٹ مل جاتے ہیں، لیکن اس کا استعمال منع نہیں ہوتا. اب فرم کو بنانے والا ہونا چاہیے، کوئی جو کہے کہ یہ میں نے بنائی ہے، اب اس کا میں نے فلاں جگہ رجسٹر کروا لیا اس کو، اس لیے کوئی دوسرا اس کو استعمال نہیں کر سکتا. بھائی دین جو مذہب اسلام ہے کیا کسی مولوی نے بنایا ہے؟ کسی گورنمنٹ نے بنایا ہے؟ یہ تو اللہ نے بنایا ہے. دیکھیں آپ کی اس بات سے نا یہ جو سارا جو کانسیپٹ ہے یہ ایک بزنس کی دنیا سے تعلق رکھنے والا ہے، اور میرے خیال میں ان کا قصور نہیں ہے، انہوں نے دین کو ہی بزنس بنایا ہوا ہے. ہاں جی، اگر جب دین کو انہوں نے بزنس بنا لی ہے بالکل، تو ظاہر ہے پھر وہی اصول یہاں پہ بھی اپنائیں گے. اب اگر بزنس اصول کے مطابق دیکھ لینا تو میں بات کر رہا ہوں کہ کیا اللہ نے بنایا مذہب اسلام کو؟ خدا تعالیٰ بتانے والا تھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بانی تھے.
تو کیا قرآن کریم نے کسی ایک جگہ کہا ہو کہ فلاں فلاں بات جو ہے یہ اسلام کی پیٹنٹ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا؟ جو اللہ قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے ہاتو برہانکم، تم اپنی دلیل تو لاؤ۔ قرآن کریم میں کسی ایک جگہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر اس بات کو مان لیں کہ نہیں جی جو بات پہلے سب سے پہلے کوئی بندہ استعمال کرتا ہے اس کا حق ہے کہ وہ اس کو استعمال کرے، تو یہ بات اگر اس کو لیبل لگا لیا جائے، فرض کیا پاکستان میں ایک دفتر بن جاتا ہے، وہاں پہ یہ درخواستیں جمع ہونا شروع ہو جائیں کہ جو چیز جس نے پہلی دفعہ استعمال کی ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا استعمال نہیں کر سکتا، تو حقیقت میں بڑا عجیب واقعہ ہو جائے گا، کوئی چیز اسلام کی باقی نہیں رہے گی۔ بالکل دیکھیں ایمانیات ہیں، اللہ کا تصور کیا اسلام سے پہلے موجود تھا؟ تو پھر جس کے پاس پہلے تھا اسلام والے تو نہیں لے سکتے بقول ان کے پیٹنٹ۔ کیا فرشتوں کا وجود موجود تھا؟ کیا انبیاء رسولوں کا تصور موجود تھا؟ کیا کتب الہی کا تصور موجود تھا؟ یہ سارے تو گئے ہمارے ان کے اصول کے ہمارے اصول کے مطابق نہیں۔ قرآن کریم نے منع نہیں کیا۔ اگر یہ کہنا کہ فلاں نے پہلی دفعہ استعمال کیا تو پہلا بندہ جو استعمال کر لیتا ہے اس کے علاوہ کوئی استعمال نہیں کر سکتا، یہ چیزیں تو گئیں۔ ارکان اسلام کی بات ہو رہی ہے، نماز سب سے پہلے اس کو لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان صلاۃ۔ تو میں نے ابھی پہلے سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ جو مشرکین ہیں ان کی نماز بیت اللہ کے پاس کیسے ہوتی ہے؟ ما کان صلاتہم، ان کی نماز نہیں ہوتی سوائے تالیاں بجانے کے اور سیٹیاں مارنے کے۔ تو نماز کا بھی پھر مشرکین کہہ سکتے ہیں بھئی آپ لفظ نماز استعمال نہیں کر سکتے، تو ہماری پیٹنٹ ہوئی۔ روزہ ہے، قرآن کریم کہتا ہے کہ اے مسلمانوں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے رکھنا فرض کر دیے گئے، کیسے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح جو ہم سے پہلوں لوگوں پر تھے، مسلمانوں سے پہلے، تو پھر اس کا مطلب ہم روزے بھی نہیں رکھ سکتے۔ حج ہے، حج بھی ابھی بات ہو رہی ابراہیم علیہ السلام کے دور سے، کم از کم ابراہیم علیہ السلام کے دور سے اس کا آغاز ہوا۔ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ تو نہ تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ کہیں گے مشرکین بھائی ہمارا پیٹنٹ ہے۔ وہ اذن فی الناس آتا ہے، فی الناس لوگوں کو، تمام انسانوں میں، سب انسانوں کو۔ روزے اللہ کہتا ہے پہلوں کی طرح، حج بھی نہیں کر سکتے، اللہ سب کچھ گیا۔ بعض اوقات کہتے نہیں جی بہرحال یہ ہمارا پیٹنٹ ہے، ہم نے استعمال کرنا۔ مثال کے طور دیکھیں ہمارا نام ہے مسلمان، ہمارے مذہب کا، تو بھئی مسلمان کا نام بھی پہلے کا موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں گواہی دیتا ہے کہ مسلمان کا جو ہے لقب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا، میں کان حنیفا مسلمہ، تو گویا ہم تو لفظ اسلام بھی استعمال نہیں کر سکیں گے۔ پھر دیکھیں السلام علیکم ہم کہتے ہیں، قرآن کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ دلی خواہش اللہ تک پہنچی، سورہ زخرف میں ہے کہ وکیل یا رب، اب بڑے درد دل سے اللہ کے حضور یہ دعا کی گئی، بتایا گیا کہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ میں فاصفح عنہم وقل سلام، ان سے درگزر کر، ان کو چھوڑ دے، جن کو پیغام تیرا کام ہے پہنچاتے چلے جانا، ان کو سلام کہہ دے۔ تو السلام علیکم تو خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی کہہ رہا ہے جو خود اسلام کے منکر ہیں۔ مسجد کا لفظ ہے، یہ ہمیں کہتے ہیں آپ لوگ اپنی مساجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، بھئی اللہ تعالیٰ نے تو یہ لفظ مسجد کا بھی عیسائیوں کے لیے سورہ کہف میں پڑھا ہے، وہاں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم مسجد بنا لیتے ہیں کہف پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں کئی وصایا کی، اس کا تذکرہ ہوا، اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہود و نصارہ پر، اتخذ قبور انبیائہم مساجدہ، تو مسجد بھی گئی ہمارے پاس، تو مسجد بھی نہیں رہی۔ تو اب بات بسم اللہ، ہم دیکھیں ہم قرآن کریم کی ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ ہے۔ تو اگر کوئی یہودی لے کر پیٹنٹ آفس میں پہنچ جائے کہ یہ ہماری پیٹنٹ ہے، کیوں قرآن کریم کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ کو خط لکھا تو اس میں اس حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ہے کہ یہ میری طرف سے ہے اور یہ سلیمان کی طرف سے ہے، کیا ہے؟ فرمایا کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بات بہت خراب ہو جائے گی۔ اب آخری بات اس کی طرف آتے ہیں جو آپ نے براہ راست پوچھی کہ قربانی، یہ کہنا کہ قربانی شاعر اسلام میں سے صرف مسلمان ہی کر سکتے ہیں، یہ بات بھی کم از کم قرآن کریم جس نے غور سے پڑھا وہ نہیں کہہ سکتا۔
आगाज़ इंसानियत हुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में कहता है कि आदम अलैहिस्सलाम के बेटों ने कुर्बानी दी, कर्रबा कुर्बानन, दोनों ने कुर्बानी दी, एक की कुर्बानी कबूल हो गई, दूसरी की नहीं होगी। तो इसका मतलब है हम इब्ने आदम हैं कि नहीं? तो ये कहना कि फिर तो कोई भी मुसलमान तो नहीं इस्तेमाल कर सकते। दूसरा अभी मैंने बताया सूरह हज में अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहता है कि ऐ इब्राहीम लोगों में ऐलान कर दे कि वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज। उसी में अल्लाह ताला अगली आयतों में फरमाता है कि भाई वहाँ पे क्या क्या काम होने हैं, जो सूरह साफ़ात में आपने सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब दिखलाई कि आपने ख्वाब में देखा कि आप अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। तो आपने कहा इन्नी अरा अन्नी अज़बह होगा, अपने बेटे को कहा कि मैं देख रहा हूँ कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। तो इस पर हज़रत इस्माइल वो सादतमंद बेटा था, उसने कहा कि ऐ मेरे वालिद गुरामी आप सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन, आप इफ़ल मा तुअमर, जो तुझे आपको हुक्म दिया जाता कर दें, खुदा तआला की फजल से आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। उसका अल्लाह ताला आखिर में कहा कि हमने एक ज़िब अज़ीम के ज़रिए इसका फ़िदियतन जारी कर दिया। तो सूरह हज में इसकी तफसीर मौजूद है। वो कुर्बानी के एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत वाला सारा मामला है, ज़ाहिरी तौर पर भी जानवर को ज़िबा करने का तज़किरा हुआ। सूरह हज में अल्लाह ताला फरमाता है मैंने अभी अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम को हुक्म हुआ कि आप लोगों में हज का ऐलान कर दें। उसी में फरमाया कि जो हज आपने ऐलान करना है उसमें क्या करना है, यज़्कुरुस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमातिन अला मा रज़क़कुम मिन बहीमातिल अनाम, जो अल्लाह ताला ने मवैशी चपाए दिए हैं इन पर भी अल्लाह का नाम पढ़ना है, इनको ज़िबा करना है। फिर काने मोतर जो सारे हर किस्म के लोग मुख्तलिफ जो अशकाल हैं, जो मुख्तलिफ किस्म की शक्लें बयान की कि फ़लाँ को गोश्त इसका देना चाहिए, फ़लाँ को देना चाहिए, पूरी इसकी तफसील बयान की है। उसी में अगली तरफ अल्लाह तरफ माता है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउ वलाकिन यनालु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह तक ना तो ज़ाहिरी गोश्त पहुँचता है ना खून पहुँचता है, जो तकवा है जो तुम तक पहुँचता है। इसी में अल्लाह तरफ माता है कि मैं युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह है, तो गोया कुर्बानी को शायरुल्लाह है वो तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से उसका आगाज़ हो चुका है। तो मुख्तसर कहने का ये है कि जिस तरह कुरान करीम ने यहूद नसारा को कहा कि कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, जहाँ कुरान करीम ने मुशरिकीन को कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो भाई अपनी दलील लाओ, आम मुसलमानों को फरमा दिया कि सब ऐलान कर दो कि उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, तो फरमाया साथ यही है। तो असल बात दरमियान में ये है कि अगर तो कुरान करीम में किसी जगह कहा हो कि ये पेटेंट है इस्लाम की, इस्लाम के अलावा इसको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो हम मानने के लिए तैयार हैं। जहाँ कोई आज आलम उठ के कहे कि मुझे अल्लाह ने कहा है कि ये आपने करना है, भाई अल्लाह ने तो कहा ही नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना नहीं किया, तो हम कैसे इन लोगों की बातों में आकर अपने अहकाम की बजावरी से रुक सकते हैं। जज़ाकल्लाह रहमतुल्लाह साहब, जैसे अभी आपने भी शुरू में कहा कि ये बातें अगर इस सिलसिला में ये गुफ्तगू बहस शुरू हो जाए तो ये बहुत दूर तक जाती है, बहुत दूर तक, बल्कि इस तमाम इस्लामी अहकामात भी इसमें शामिल आ जाते हैं। बिल्कुल वो कुरान हर इंसान से ये मुतालबा करता है ज़मीन पर फसाद ना करे, अमन पसंदी सा करे, लोगों से प्यार मोहब्बत करे, तो क्या अहमदी ये सब कुछ छोड़ दें, उसके ख़िलाफ़ चलना शुरू हो जाएं? तो ये चीज़ें बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ अक़ल है। ये सिर्फ दिखाती हैं कि कितने बेबस हो गए हैं ये खुदा ताला की जमातों के मुखालफत करने वाले, कि वो ऐसी बातों की तरफ जो बिल्कुल ख़िलाफ़ अक़ल, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि वो अंधे बहरे गूंगे हो गए हैं, यानी अपने वो चीज़ें इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहे, खुदा ताला ने जो खुदा सलाहियतें दी हैं, अंधे हो गए हैं बिल्कुल। तो बहरहाल हमारी तो ये दुआ है, हमारी तो ये दुआ है जी, जिंदा रहने को और मुर्दा रहने को दलील के जरिए जिंदा रहना और दलील के जरिए मुर्दा होना करार दिया है। तो अमलन जब दलील नहीं तो इनके पास हयात नहीं। तो बिल्कुल सही है। और हमारी तो ये दुआ है कि उस तभी नतीजे से वो बच जाएं जब खुदा ताला का कोई मुरसल आता है, उसकी मुखालफत के नतीजे में कौम किस तरफ जाती है, बदकिस्मती से वो तमाम आसार नज़र आ रहे हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास सवाल मौसूल हुआ है शाहिद अहमद साहब का, वो कहते हैं कि खाना काबा इत्तेहाद के लिए बनाया गया था, इत्तेहाद के लिए ही बनाया गया था, रसूल की वसल्लम इत्तेहाद के लिए ही तशरीफ़ लाए थे और आपने इत्तेहाद कायम भी किया, लेकिन उस इत्तेहाद को आगे इमाम मेहदी ने फिर से किस तरह से कायम करना था, जोड़ना था। तो ये एक बहुत ही गहरा मजमून है। बहरहाल वो सवाल करते हैं कि मुसलमानों में तफरीक नज़र आती है, इसकी क्या वजह है। तो इस सवाल के साथ खाकसार मुकर्रम साजिद साहब की तरफ जाना पसंद करेगा। साजिद साहब, हमारा प्रोग्राम तकरीबन इख्तिताम को है,
تو براہ کرم مختصر اس بارے میں ہمیں بتا دیں. یہ جو سوال ہمارے پاس شاہد احمد صاحب کا انڈیا سے وصول ہوا ہے. جی جزاک اللہ طارق صاحب. جو مکرم شاہد صاحب نے سوال کیا ہے کہ خانہ کعبہ اتحاد کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اب مسلمانوں میں جو ہے وہ فرقہ بندی اور تفریق جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. دونوں باتیں درست ہیں. جہاں تک اتحاد والی بات ہے تو کم از کم دیگر مذاہب کے ساتھ اگر مقابلہ کیا جائے تو خدا تعالیٰ کے فضل سے خانہ کعبہ میں ہمیں اتحاد نظر آتا ہے کہ ہر سال کئی لاکھ لوگ مختلف رنگوں کے، مختلف نسلوں کے، مختلف زبانیں بولنے والے اور مختلف علاقوں کے وہ ایک ہی جگہ مقررہ ایام میں جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں. اور اتحاد کا یہ نظارہ جو ہے وہ کسی اور مذہب میں اس طرح باقاعدگی کے ساتھ ہر سال ان دنوں میں وہ ہمیں نظر نہیں آتا. لیکن جہاں تک دوسرا پہلو ہے تعلق کہ مسلمان تفریق کا شکار ہیں، تو یہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی تھی. آخری زمانے کے لحاظ سے حضور کو گویا اس لحاظ سے یہ تھا کہ خانہ کعبہ کی موجودگی کے باوجود، قرآن کریم کی موجودگی کے باوجود جو مسلمانوں کو اکٹھا رکھنے والی چیزیں ہیں، ان چیزوں کی موجودگی کے باوجود ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. 73 میں سے 72 جو ہیں وہ غلط رستے پہ ہوں گے اور ایک جو ہے وہ درست رستے پہ ہوگا. اور درست رستے پہ ہوگا، اس کی علامت کیا بتائی؟ فرمایا واہی الجماعت. یہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے. آپ نے پیغام دے دیا کہ اگر حقیقی معنوں میں تم نے اکٹھے ہونا ہے تو وہ ایک فرقہ جو جماعت ہے خدا تعالیٰ کی نظر میں، اس کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ ہو جاؤ، پھر تم میں صحیح رنگ میں اتحاد جو ہے وہ نظر آئے گا. دیکھیں ایک مسجد میں اگر 1000 انسان اپنی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی نہیں کہے گا یہ جماعت ہو رہی ہے. لیکن اگر صرف 3 انسان جماعت ادا کر رہے ہیں، ایک امام ہے اور 2 پیچھے کھڑے ہیں، تو فوراً ہر کوئی کہے گا کہ جماعت ہو رہی ہے. تو ثابت ہوا جماعت کے لیے امام ہونا ضروری ہے. اور امام کون ہوگا؟ جس کو خدا تعالیٰ نے امام بنایا ہوا ہے. اس زمانے کا امام کا دعویٰ صرف اور صرف بانیہ جماعت احمدیہ کے ہے، اور آپ کی اطاعت میں خلیفۃ المسیح، جن کی امامت میں، جن کی تائید میں، جن کی ماتحتی میں پوری دنیا کے انسان، خواہ وہ افریقی ہیں، خواہ وہ یورپی ہیں، خواہ وہ ایشیائی ہیں، خواہ وہ دنیا کے کسی اور ملک سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ ایک ہی جگہ پہ جو ہیں وہ جمع ہیں. یہی حدیث جب ہم پڑھتے ہیں ترمذی میں، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 73واں فرقہ ہے جو نجات یافتہ ہے، جنتی فرمایا، اس کی علامت یہ بیان کی. ابھی رحمت اللہ صاحب نے بھی ذکر کیا تھا کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ اس کی بنیادی علامت یہ ہوگی کہ جس طریق پر میں ہوں اور میرے صحابہ تھے. اس میں ایک علامت موجودہ پروگرام کے حوالے سے کہ صحابہ پہ جو ہے وہ حضور کے زمانے پہ حج پہ پابندی لگی، نہیں جا سکتے تھے. موجودہ زمانے پہ حج پہ پابندی لگی، احمدیوں پہ لگی ہے، کسی اور مسلمانوں کے گروہ پہ جو ہے وہ پابندی نہیں لگی. پھر ایک اور علامت یہ بتائی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ میں جو نظام جاری ہوا ہے وہ خلافت کا نظام جاری ہے. آج پوری دنیا میں عالمگیر خلافت کا کے پاس ہے تو صرف اور صرف جماعت احمدیہ ہے. اتحاد اگر ہو سکتا ہے، اتفاق اگر ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے امام کو ماننے کی صورت میں ہو سکتا ہے، اور یہی جو ہے وہ واحد نظارہ ہے. اسی لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے، اور یہ مسند احمد بن حنبل میں حضور کا ارشاد ہے، فرمایا اے مسلمانوں ان رأیت خلیفۃ اللہ فی الارض، اگر کسی زمانے میں تم دیکھو کہ زمین پر خدا کا خلیفہ موجود ہے، فلزمہ، تو اس کو جا کے چمٹ جاؤ، اس کی اطاعت کرو اور اس کی پیروی کرو. وَإِن نُوحِكَ جِسْمُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ، اگر تم پر پابندیاں لگائی جائیں، تمہیں خدا تعالیٰ کی رستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو کر گزرو. اگر مالی قربانیاں کرنی پڑیں، تمہاری جائیدادوں پہ قبضہ ہو جائے، خدا تعالیٰ کے رستے میں قربانیاں جو ہیں وہ کرنی پڑیں تو کر گزرو، لیکن اس امام کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑنا. یہی بنیادی رستہ ہے اتفاق کا اور اتحاد کا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. جی ساجد صاحب جزاکم اللہ احسن الجزا، بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑے اچھے انداز سے ایک بار پھر اس کی اہمیت امام مہدی کے قبول کرنے کی اور اس کے ساتھ چمٹنے کی آپ نے اس متعلق ہمارے ناظرین کو پھر سے بتایا. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ امام مہدی تشریف لے آئے ہیں. خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدی میں ہمیں وہ اتحاد نظر آتا ہے. اور ایک موقع ناظرین جلسہ سالانہ کا بھی ہے جو ہر سال ہوتا ہے، اور گو اب کووڈ کی وجہ سے ریسٹرکشنز ہیں کچھ، لیکن بہرحال جس رنگ میں پچھلے سالوں میں جلسہ سالانہ میں تمام احمدی
تمام اتنے ملکوں سے گنے نہیں جاتے وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں اور ہر جگہ ایک ہی روح ایک ہی بھائی چارہ نظر آتا ہے. وہ باہر وہاں جا کر تجربہ سے یہ بات تعلق رکھتی ہے کہ وہاں جا کے انسان دیکھے. تو ناظرین ہمارا پروگرام اب اختتام کو پہنچ چکا ہے. خاکسار ایک تو آپ سے ہمارے ویورز نے اپنے سوالات بھیجے ان کا بہت شکریہ ادا کرے گا, ہمارے پینلسٹ مکرم رحمۃ اللہ صاحب, اس طرح مکرم ساجد محمود صاحب. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ہم اسی وقت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین, ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین. دل سے ہے خدا میں ختم